بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، پروگرام چراغ علم کے ساتھ آپ کا میزبان محمود حسین قادری حاضر خدمت ہے۔ آج کا ہمارا پروگرام حسب معمول سوالات و جوابات پر مبنی ہوگا، اور جتنے بھی سوالات آپ کی طرف سے ہمیں موصول ہوئے ہیں وہ ہم علامہ شیخ عثمان العزیز صاحب کی خدمت میں رکھیں گے، تو وہ انشاءاللہ ان کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں عنایت فرمائیں گے۔ علامہ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی علامہ صاحب، پچھلے سیشن میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ حیض کی جو کم سے کم مدت وہ 3 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ دن جو ہوں گے وہ استحاضہ کے ہوں گے۔ تو اس میں ایک سوال اسی سے ریلیٹڈ سوال یہ ہے علامہ صاحب کہ جن خواتین کو مسلسل خون آتا رہتا ہے، استحاضہ ہوتا ہے، آیا وہ اپنے حیض کی مدت کا تعین کیسے کریں گی؟ وہ کیسے کریں گی کہ کتنے دن ہمارا حیض ہے اور کتنے دن کے بعد ہم پاک ہیں، اور ہم نمازیں اپنی کیسے پڑھیں اور ان کا شمار ہم کیسے کریں؟ اس پر روشنی ڈالیے گا پلیز۔ جی، جیسا کہ ہم نے ذکر تو کر دیا تھا کہ جو کم سے کم ایام ہیں حیض کی، جو کم سے کم مدت ہے وہ 3 دن ہے اور جی زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے۔ تو لہٰذا اگر کسی خاتون کو 10 دنوں کے بعد بھی خون آ رہا ہے تو وہ اب استحاضہ ہے، وہ اپنے آپ کو پاک ہی شمار کریں، وہ اب حیض نہیں ہے، اور وہ غسل کرنے کے بعد 11ویں دن سے اپنا نماز روزہ جو ہے اس کو وہ جاری کریں۔ اب جی جیسا آپ نے سوال کیا کہ اس کے بعد بھی خون نہیں رکتا اور وہ جاری ہے، پورا مہینہ آ رہا ہے یا 2 مہینے یا مستقل یہ جی مسئلہ ہے کسی خاتون کو، تو اس کا سادہ سا اصول ہے کہ ایک ناپاکی سے دوسری ناپاکی کے درمیان، یعنی یوں کہہ لیں کہ ایک حیض سے دوسرے حیض کے درمیان جو ہے 15 دن کا جو ہے گیپ وہ ہوتا ہے، یعنی 15 دن پاکی کے ضرور شمار ہوتے ہیں۔ یعنی ہم یوں اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ کسی خاتون کو 1 تاریخ کو حیض شروع ہوا، 1 تاریخ کو، پہلی تاریخ سے لے کے 10 تاریخ تک تو وہ حیض ہی شمار کرے گی، اور جی 11ویں دن سے وہ اب استحاضہ ہے، وہ اپنے آپ کو پاک شمار کرے گی، غسل کرنے کے بعد نماز روزہ جاری رکھے گی۔ جی اب جی خون مستقل اگر آ رہا ہے تو اب 25 تاریخ تک، یعنی 15 دن، 25 تاریخ تک وہ پاک ہے، اور 26ویں تاریخ سے دوبارہ اب وہ اپنے آپ کو حیض میں شمار کرے گی، اور اسی طرح 26 تاریخ سے آگے 10 دن تک وہ حیض میں ہے، اور پھر 15 دن وہ پاکی کے آ جائیں گے، اور جی اسی طرح وہ 15 دن کے گیپ کے ساتھ 10 دن حیض کے شمار کر کے اپنا نماز روزہ جو ہے اس کا سلسلہ جاری رکھ سکتی ہیں۔ جی بہت خوب، ماشاء اللہ علامہ صاحب، جزاک اللہ۔ علامہ صاحب جو اگلا سوال ہے ایک ہماری بہن کا ہے، وہ فرماتی ہیں کہ ان کو کسی نے یہ بتایا کہ اگر مثال کے طور پر ظہر کا نماز کا ٹائم شروع ہوتا ہے 12 بجے، تو انہوں نے کہیں جانا ہے 12 بجے، تو وہ یہ ہے کہ وہ ٹائم شروع ہونے سے پہلے 11:15 یا 22 کر لیں آپ 12، وہ نماز ظہر ادا کر لیں، اس لیے کہ شاید ان کی نماز قضا نہ ہو جائے۔ تو آیا وہ جو وقت شروع ہونے سے پہلے شریعت میں ایسی اجازت ہے کہ آپ نماز ادا کر سکیں؟ دیکھیں، قرآن پاک میں جو نماز کے اوقات کا ذکر کرتے ہوئے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے، ان جی الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز کا جو وقت ہے وہ مقرر ہے، اور وہ اسی وقت آپ پر فرض ہوتی ہے جب اس کا وقت ہوتا ہے۔ تو جی لہٰذا 12 بجے اگر وقت سٹارٹ ہو رہا ہے تو وہ فرض ہی 12 بجے آپ پر ہوگی، اس سے پہلے آپ اگر نماز پڑھیں گی تو وہ نماز شمار نہیں ہوگی، کیونکہ وہ تو ابھی آپ پر فرض ہی نہیں ہوئی ہے۔ بے شک۔ اسی حوالے سے جو اکثر کنفیوژن ہوتی ہے خواتین کو وہ یہ ہے جی کہ ہمارے ہاں مساجد میں مثلا ظہر کی اذان جو ہے وہ 1 بجے ہوتی ہے، جی اور وقت سٹارٹ ہو گیا ہے 12 بجے، تو وہ سمجھتی ہیں کیونکہ مسجد میں 1 بجے اذان ہو رہی ہے تو 1 بجے ہی وقت سٹارٹ ہوتا ہے، اور اس کے بعد ہی وہ نماز پڑھتی ہیں۔ بے شک۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، ہماری مساجد میں جو بھی ان کے ہاں جماعت کا وقت مقرر ہے، جو انہوں نے جماعت کے لیے ٹائمنگ رکھی ہوئی ہے، جی مثال کے طور پر ظہر کی جماعت کا وقت انہوں نے 1:15 رکھا ہوا ہے، تو وہ جی جی 15 منٹ پہلے 1 بجے اذان دے دیں گے، لیکن وقت تو سٹارٹ ہو گیا 12 بجے۔ تو اگر 12 بجے وقت سٹارٹ ہو گیا ہے تو اس کے بعد اگر خواتین نماز پڑھ لیتی ہیں تو وہ نماز ہو جائے گی، کیونکہ وقت سٹارٹ ہو گیا ہے۔ بے ان شک۔ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ مسجد کی اذان کا ویٹ کریں اس کے بعد نماز پڑھیں۔ تو اگر جی ایسی کوئی سچویشن ہے کہ کسی خاتون نے جو ہے سفر پر نکلنا ہے یا کسی نے بھی نکلنا ہے جی اور اذان تو 1 بجے ہونی ہے، تو وہ کیلنڈر میں دیکھ لیں کہ اگر 12 بجے وقت سٹارٹ ہو رہا ہے تو وہ 12 بجے اپنی نماز پڑھ کے سفر پہ نکل جائیں، ان کو اذان کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
لیکن جیسا آپ نے سوال میں پوچھا کہ 12 بجے وقت سٹارٹ ہو رہا ہے اور 12 بجے سے پہلے نماز پڑھ لی تو وہ نماز شمار نہیں ہوگی، وہ تو تب بھی شمار ہوگی جب وہ آپ پر فرض ہو جائے گی، تو لہٰذا بہت خوب۔ 12 بجے کے بعد ہی نماز ان کو پڑھنی چاہیے تھی۔ جی بہت شکریہ علام صاحب، ماشاء اللہ۔ علام صاحب جو ہمارا اگلا سوال ہے وہ نماز قصر کے حوالے سے ہے، جو سفر میں ہم قصر نماز کرتے ہیں، آیا کہ قصر تو یہ کہ فرض کے مثال کے 4 فرض ہے تو ہم 2 پڑھتے ہیں، اس میں جو سنتے ہیں علام صاحب ان کا کیا حکم آئے گا؟ دیکھیں جب ہم سفر میں ہوتے ہیں تو اللہ پاک نے ہمیں یہ رخصت دی ہے کہ ہم جی فرضوں کی تو قصر کر لیتے ہیں، یعنی 4 فرض کے 2 پڑھ لیتے ہیں، جی تو جی جو سنت موقدہ ہوتی ہے اس کا حکم جو ہے وہ سنت غیر موقدہ کا ہو جاتا ہے، جو سنت غیر موقدہ ہے اس کا حکم نفل کا ہو جاتا ہے، تو سبحان اللہ۔ لہٰذا اگر کسی نے صرف فرض پڑھے ہیں اور 2 فرض پڑھ لی ہیں سفر میں تو وہ کافی ہیں، اگر وہ سنتیں نہیں پڑھتا تو وہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے، کیونکہ جب اللہ پاک نے فرض میں آپ کو چھوٹ دے دی ہے تو سنتوں میں بدرجہ اولا چھوٹ ہے آپ کو، تو جی لہٰذا اگر کسی نے نہیں پڑھی تو کوئی حرج نہیں ہے، ہاں اگر کسی کے پاس وقت ہے تو وہ ضرور پڑھے، اور اگر وہ پڑھے تو اس میں پھر وہ قصر نہیں کرے گا کہ وہ کہے کہ 4 سنتیں ہیں تو میں 2 سنتیں پڑھ لوں، نہیں اگر اچھا آپ کے پاس وقت ہے اور آپ نے پڑھنا ہے تو پھر آپ 4 سنتیں پوری ہی پڑھیں گے، لیکن جی اگر نہیں پڑھیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں، کیونکہ سفر میں اللہ پاک نے آپ کو فرضوں میں جب رخصت دے دی ہے تو سنتوں میں بدرجہ اولا آپ کو رخصت ہے۔ جی ماشاء اللہ، بہت شکریہ علام صاحب۔ علام صاحب جو نیکسٹ سوال ہم تک پہنچا ہے وہ ہے قضاء نمازوں کے حوالے سے، جن لوگوں کی بہن یا بھائیوں کی نمازیں قضا ہوئی ہیں تو جب وہ قضا ادا کرتے ہیں کہ آیا صرف فرض نماز ہی قضا ادا کی جائے گی یا کہ اس کے ساتھ جو ان کی سنتیں رہ گئی ہیں قضا ہوئی ہیں ان کو بھی وہ ادا کریں گے؟ دیکھیں قضاء نماز میں جب قضا آپ کرتے ہیں تو صرف جی فرضوں کی قضا ہوتی ہے یا واجب کی ہوتی ہے؟ جی یعنی فرضوں سے مراد ہے کہ کسی کی ظہر کی نماز رہ گئی ہے تو بے وہ جب شک قضا کرے گا تو وہ صرف 4 فرض ہی پڑھے گا، اور عشاء کی نماز قضا ہو گئی ہے تو وہ عشاء کے 4 فرض پڑھے گا اور 3 وتر پڑھے گا، کیونکہ وتر پڑھنا واجب ہے، تو قضا صرف فرض کی ہوگی یا واجب کی ہوگی، سنتوں کی قضا نہیں ہوتی۔ اچھا ماشاء اللہ۔ سامعین ہمارا پروگرام جاری ہے، آپ سے درخواست یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے بہن بھائی یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ ضرور ہمیں کمنٹ کیا کریں، اپنے فیڈ بیک بھی دیا کریں، اور جو آپ کے سوالات ہیں، کوئی آپ کا سوال ہے، کوئی مسئلہ ہے قرآن حدیث کی روشنی میں آپ سننا چاہتے ہیں تو ضرور کامنٹ بھی لکھیں، نیچے ای میل ایڈریس بھی دیا گیا ہے، آپ اپنے سوالات ای میل ایڈریس میں بھیج دیا کریں تو انشاءاللہ جو ہمارا نیکسٹ سیشن ہوتا ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ آپ کے سوالات علام صاحب کی خدمت میں رکھتے ہیں، وہ علام صاحب ان کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں عنایت فرماتے ہیں۔ علام صاحب جو ہمارے پاس اگلا سوال پہنچا ہے وہ کسی بھائی نے یہ پوچھا ہے کہ وطر کی جو نماز ہے اس میں اگر تیسری رکعت میں آپ کو دعائے قنوت یاد نہیں ہے، دعائے قنوت یاد ہے تو اس کی جگہ آیا آپ 2 بار، چونکہ بعض لوگوں میں یہ پایا جاتا ہے کہ 2 یا 3 بار آپ سورہ اخلاص پڑھ لیں تو آپ کی نماز ہو جاتی ہے، یہ عوام میں عام چیز یہ پائی جاتی ہے، آیا ایسا کرنا مناسب ہے یا سورہ اخلاص کی جگہ کوئی اور دعا ہمیں پڑھنی چاہیے؟ دیکھیں یہ جو تصور ہے کہ دعائے قنوت اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو آپ سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ لیں، جی تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ دعائے قنوت دعا ہے، اگر آپ کو یاد نہیں ہے اور اس کا کوئی الٹرنیٹ آپ نے کرنا جی ہے تو دعا کی جگہ پہ دعا ہی آپ پڑھیں گے، تو بے لہٰذا شک سورہ اخلاص پڑھنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ اگر آپ کو دعائے قنوت یاد نہیں ہے تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کو یاد کیا جائے، بے اور شک دعائے قنوت جو ہم پڑھتے ہیں اللہم انا نستعینک ونستغفرک، اگر کسی کو یہ مشکل لگتی ہے تو جی دعائے قنوت کے اور بھی سیغے آئے ہیں، اور طرح سے بھی آئی ہے، مثلا دعائے قنوت کی جگہ پر پڑھنے کے لیے اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت، اس طرح کی سیغوں کے ساتھ بھی آئی ہے، تو اگر کسی کو وہ آسان لگتی ہے تو وہ یاد کر لے۔ جی معمول جو ہمارا ہے وہ اللہم انا نستعینک ونستغفرک جی ونؤمن بک ونتوکل علیک، یہ ہم نے یاد کی ہوئی ہے، تو پہلی چیز تو ہے کہ اس کو یاد کیا جائے۔ جی اگر یاد جب تک نہیں ہوتی تب تک آپ کوئی نہ کوئی دعا ہی پڑھیں گے اس کی جگہ پر، مثال کے طور پر آپ دعا پڑھ لیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اگر یہ دعا بھی یاد نہیں ہے تو آپ 3 بار یہ کہہ لیں رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی، تو لہذا دعائے قنوت کی جگہ پہ آپ دعا ہی پڑھیں گے، سورہ اخلاص نہیں پڑھیں گے۔ جی ماشاء اللہ، بہت خوب علام صاحب، بہت شکریہ۔ علام صاحب جو ہمارا اگلا سوال ہے وہ سوال یہ ہے کہ نماز فجر کے بعد اور نماز عصر کے بعد کیا ہم قضا نماز ادا کر سکتے ہیں؟
देखिए जो ममानियत है असर की नमाज के बाद या फजर جی की नमाज के बाद वो नफलों की है कि ज़वाल के वक्त तक अगर आपने फजर की नमाज पढ़ ली है या असर की नमाज पढ़ ली है तो ज़वाल के वक्त तक जो है جی आप कोई नफिल नमाज नहीं पढ़ सकते, लेकिन अगर कोई कज़ा पढ़ना चाहता है तो वो कज़ा पढ़ सकता है। हाँ, جی ये ज़रूर है कि वो ज़वाल का वक्त ना हो, यानी मिसाल के तौर पर किसी ने असर की नमाज अव्वल वक्त में पढ़ ली और ज़वाल का वक्त तो होगा जब सूरज गुरूब होगा, तो جی उससे पहले उसके बाद काफ़ी टाइम है, तो नफिल उस टाइम वो नहीं पढ़ेगा। हाँ, अगर वो कज़ा नमाज पढ़ना चाहता है और अभी ज़वाल का वक्त शुरू नहीं हुआ, نہیں तो वो جی कज़ा नमाज पढ़ सकता है। इसी جی तरह फजर में भी कि अभी सूरज तुलू नहीं हो रहा, अभी स्टार्टिंग नहीं हुई उसकी, अभी ज़वाल का वक्त नहीं आया और جی किसी ने फजर की नमाज अव्वल वक्त में पढ़ ली है, तो پڑھ उसके لیا पास वक्त है। उस दौरान वो ज़वाल के वक्त तक यानी तुलुए आफ्ताब तक वो नफिल तो नहीं पढ़ सकता, लेकिन हाँ, कज़ा नमाज अगर पढ़ना चाहे बीच में तो वो पढ़ सकता है, جی हत्ता कि ज़वाल का वक्त ना आ जाए। جی جی علام صاحب ایک بھائی نے جو نیکسٹ سوال پوچھا ہے وہ انہوں نے کہا کہ دیکھا یہ گیا ہے کہ بعض دفعہ لوگ جب نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو مسلح جو ہے مسلح کے کونے کو وہ موڑ دیتے ہیں یا الٹا کر دیتے ہیں کونے کو، اس کا کیا ریزن ہے؟ اور دوسرا یہ کہ بعض لوگوں میں یہ پایا جاتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے مسلح کو ایسے نہ موڑا تو شاید شیطان جو ہے اس بات نماز پڑھ لے گی۔ देखिए अगर शैतान आपकी वजह से नमाज पढ़ लेता है तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, جی लेकिन ऐसा नहीं है, शैतान नमाज नहीं पढ़ता और جی वो तो आपको नमाज से रोकता है। रही बात ये कि कोना कोई जो है नमाज पढ़ने के बाद मुसल्ले का जो कोना है वो جی उल्टा दे, उसको मोड़ दे, तो मोड़ दे तब भी ठीक है, ना मोड़े फिर भी ठीक है, शैतान का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। शायद इसकी वजह जो थी वो ये थी कि मोड़ने का मतलब ये होता था कि जो दूसरा कोई शख्स आता है उसको पता लग جی जाए कि इस वक्त इस मुसल्ले पर कोई नमाज नहीं पढ़ रहा, कि कोई अभी गया है वापस आके अपनी नमाज मुकम्मल करेगा। तो मोड़ने का मतलब ये था कि ये जायनमाज फारिग है, कोई और पढ़ना चाहता है तो आके पढ़ ले। लेकिन उसके बाद ये तसव्वुर इसका अजीब सा निकल आया कि शायद शैतान नमाज पढ़ लेगा, अगर पढ़ लेगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो आपको शैतान जो है नमाज से रोकता है, वो खुद नमाज नहीं पढ़ता। ایسا نہیں کرے گا، ماشاء اللہ بہت خوب علام صاحب۔ علام صاحب آج یہ ہمارے سیشن کا آخری سوال ہے، وہ سوال ایک بھائی نے یہ پوچھا ہے کہ وہ نماز ظہر ادا کر رہے تھے تو تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد انہوں نے کوئی اور سورت ملا لیا، تو اس صورت میں ان کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ آیا ان کو سجدہ صاف کرنا چاہیے تھا یا جو انہوں نے صورت پڑھی ہے وہ کس زمرے میں آتی ہے وہ یا دوبارہ نماز پڑھیں، یا جو ان سے یہ غلطی تو نہیں کرنی چاہیے جو بھی بھول کر انہوں نے یہ کیا ہے، تو اس کا حکم کیا ہے؟ دیکھیں سجدہ صاحب کا اصول سادہ سا ہے، وہ سمجھنا چاہیے ہمیں جی کہ سجدہ صاحب ہم کب کرتے ہیں۔ سجدہ صاحب ہم دو چیزوں کی وجہ سے کرتے ہیں، یا تو نماز کے جو واجبات ہیں ان واجبات میں سے کوئی واجب چھوٹ جائے تو ہم سجدہ صاحب کرتے ہیں، یا ایسا ہو کہ نماز کے اندر جو فرائض ہیں اگر ان جی فرائض میں کسی فرض کو ادا کرنے میں تاخیر ہو جائے تو پھر ہم سجدہ صاحب کرتے ہیں۔ ان دو چیزوں کی وجہ سے ہم سجدہ صاحب کرتے ہیں۔ اب جی ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ تیسری رکعت میں سورت نہ ملانا، یعنی جی فرضوں کی اگر وہ 4 رکعت ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو تیسری اور چوتھی رکعت میں ہم صرف الحمدللہ پڑھتے ہیں۔ تو جی اگر اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا تیسری رکعت میں اور چوتھی رکعت میں سورت کو جب ہم نہیں ملاتے جی تو اس کو نہ ملانا جو ہے کیا وہ واجب ہے؟ لہٰذا وہ واجب نہیں ہے، تو اگر انہوں نے سورت پڑھ لی تھی تو انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا کہ اس سے واجب ترک ہو گیا ہے، لہٰذا ان کو سجدہ صاف کرنے کی بھی اس میں ضرورت نہیں ہے، ان کی نماز ہو جائے گی۔ جی علام صاحب اسی سے ریلیٹڈ سوال یہ ہے کہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ تیسری رکعت میں کچھ سورت ملانا واجب نہیں تھی، اب دو جو پہلی رکعت ہیں اس میں سورت کا ملانا وہ واجبات میں آتا ہے، تو اگر آدمی پہلی رکعت میں یا دوسری رکعت دونوں میں بھول گیا ہے کوئی سورت ملانا، آیا اس کو یہ وہ ایسا کر سکتا ہے کہ تیسری یا چوتھی رکعت میں ان دونوں رکعتوں میں وہ سورہ ملا لے؟ ایسا ہو ہاں سکتا ہے؟ جی جی، اگر وہ اول تو یہ کہ پہلی دو میں ہی اس کو ملانی تھی، لیکن جی اگر رہ گئی ہے کسی ایک رکعت میں تو وہ آخری دو رکعتوں میں سے کسی ایک میں پڑھ لے تو اس کا واجب پورا ہو جائے گا۔ جی ماشاء اللہ، جزاک اللہ علامہ صاحب، بہت بہت شکریہ، اپنے بڑے ہی پیارے انداز میں بڑے مدلل انداز میں سوالات کے جواب دیے ہیں۔ دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں علم میں برکتیں عطا فرمائے۔ سامعین، آج ہمارے پروگرام کا ٹائم یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ نے یہ پروگرام پسند کیا ہوگا۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ آپ کا کوئی بھی سوال ہو، کوئی مسئلہ ہو، ہمیں ضرور اپنا فیڈ بیک بھی دیں اور سوالات بھی پوچھیں، تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ علامہ صاحب کی خدمت میں آپ کے سوالات جیسے آپ پوچھیں گے اس طرح ان کی خدمت میں رکھیں گے
تو وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ ان کے جوابات عطا کریں گے. تو نیکسٹ سیشن تک ہمیں اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.